سو اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ پہلے مہینے میں کون کون سے مسئلے ہوتے ہیں تاکہ آپ مینٹلی طور پر اس کے لیے تیار ہو کر پاکستان سے کوریا میں آئیں۔ اگر آپ کوریا جانے کا سوچ رہے ہیں اور کوریا جانے کا پروسیس فالو کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لازمی دیکھیں۔ اگر اس ویڈیو کو آپ لازمی دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ کلیئرنس ہو جائے گی کہ کوریا کے اندر آپ کا پہلا مہینہ کون سا ہوتا ہے اور پہلے مہینے کے اندر آپ کے سب سے زیادہ چیلنجز کون سے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کوریا پہ جتنا بھی ٹائم گزارتے ہیں سب سے زیادہ آپ کے لیے جو مشکل ہوتا ہے وہ پہلا مہینہ۔ تو سب سے بڑی جو آپ کے لیے پرابلم ہوتی ہے جیسے ہی آپ کوریا کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور جہاں پر ورک آپ فالو کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے لینگویج بیریئر، کیونکہ جو لینگویج آپ پاکستان سے پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں وہ بالکل بیسک لیول پہ ہوتا ہے، وہ صرف آپ کے لیے پاس کرنے کے لیے ہوتا ہے، ویزا لینے کے لیے ہوتا ہے، وہ یہاں پہ آپ کی پریکٹیکل لائف میں جو ہے نا وہ 10% بھی آپ کے لیے ہیلپ فل نہیں ہوتا۔ تو دوسرا مسئلہ جو آپ کو کوریا کے اندر سب سے پہلے مہینے میں آتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا ورک انوائرمنٹ۔ جو پاکستان میں ورک انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہوتا ہے، لیکن کوریا کے اندر جو ورک کا انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ طریقے کا ہوتا ہے۔ تو یہ ڈیفرینسیشن ہوتا ہے، یہ آپ کو بہت زیادہ شروع میں مشکل فیل ہوتی ہے، آپ سے جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی چیزیں، آپ کو نہیں پتہ ہوتا آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو یہ آپ کے لیے ورک کلچر کا ڈیفرنس ہوتا ہے جس کو میں فیوچر ویڈیوز میں کور کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ ورک کلچر کے حوالے سے، ورک انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ گائیڈز کر سکوں کہ کوریا کے اندر ورک کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ کو مینٹلی طور پر کس طریقے سے پریپیئر ہو کر کوریا کے اندر آنا ہے۔ جو کوریا کے اندر آنے کے لیے آپ کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے کوریا میں آ کے وہ ہوتی ہے یہاں کی ڈسپلن لائف۔ تو یہاں پہ جب آپ آتے ہیں تو یہاں پہ بہت زیادہ آپ کو ڈسپلن سے رہنا پڑتا ہے، اور ڈسپلن جو ہے نا وہ بہت زیادہ مشکل چیز ہے فالو کرنی شروع میں۔ پھر آپ کی جو لائف ہوتی ہے وہ ڈورمنٹ آپ کی رہائش ہوتی ہے، لائک آپ جو ہے نا وہ کٹھے بندے رہ رہے ہوتے ہیں 3-4۔ تو جب آپ کٹھے بندے روم شیئر کے حساب سے رہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو رولز ہوتے ہیں، اس کو آپ کو دوسرے کی جو ہے نا وہ پرائیویسی کا خیال رکھنا ہوتا ہے، روم کلیننگ کا خیال رکھنا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ڈسپلن قائم کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ایک ہی روم ہوتا ہے اور ایک ہی روم کے اندر ایک ہی روم آپ کا پورا گھر ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے پوری طرح سے مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ صرف آپ نہیں رہ رہے ہوتے اور بھی بہت سارے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، تو جو ہے نا وہ یہ چیز آپ کے لیے دوسری سب سے زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تیسری جو آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے کوریا میں آنے کے لیے وہ ہوتی ہے یہاں کی ورک ڈیمانڈ۔ ہم پاکستان میں جو کام کر کے آتے ہیں اس کام کا اور کوریا کے کام کا جو فرق ہوتا ہے وہ زمین سے لے کر آسمان کا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے جو ہے نا وہ جس طریقے کا فزیکل کام پاکستان میں کیا ہوتا ہے اس کو آپ 20% سمجھ لیں، اور جب آپ کوریا میں آتے ہیں تو آپ کو 100% کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس میں کتنا زیادہ ڈفرینس ہے دونوں کے اندر۔ تو کوریا میں جو کام ہوتا ہے وہ بہت زیادہ فزیکل ہوتا ہے، اس میں ہم ریئر کیسز کو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے کام بہت زیادہ فزیکل نہیں ہوتے، ان کو تھوڑا سا آسان کام مل جاتا ہے، لیکن میجورٹی ہوتی ہے 90 to 95 جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مشکل اور فزیکل کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ ہمیں پاکستان میں بہت زیادہ فزیکل کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی تو ہمارے لیے یہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، اور ہماری باڈی بھی اس کی پوری طرح سے جو ہے نا وہ عادی نہیں ہوتی، تو ہمیں بہت زیادہ مشکل فیس کرنا پڑتی ہے شروع میں آ کر۔ پانچویں چیز جو کوریا کے اندر آپ کو سب سے زیادہ مشکل ہو جاتی ہے آپ کے لیے وہ ہوتی ہے کھانا مینیج کرنا۔ کام کی روٹین بھی بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے، انوائرمنٹ بھی بہت زیادہ نیا ہوتا ہے، فزیکل ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت سارے رولز، بہت سارا ڈسپلن آپ کو فالو کرنا پڑ جاتا ہے، پھر اوپر سے آپ کو اپنا کھانا بھی خود مینیج کرنا پڑ جاتا ہے، وہ بہت زیادہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ پاکستان میں ہم نے یہ کام کبھی نہیں کیا ہوتا، اسپیشلی ہم نے اپنا کھانا نہیں مینیج کیا ہوتا، یہاں آ کے ہمیں جو ہے نا وہ کھانا بھی اپنا خود سے مینیج کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ سٹارٹنگ میں ہو جاتا ہے آپ کے لیے، کہ آپ جب جو ہے نا وہ ویٹنگ میں لگے ہوئے ہوں اور آپ کا ویزا آ جائے اور اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا ٹائم مل جائے تو آپ کوشش کریں کہ کھانے کو بھی خود سے مینیج کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا سیکھ لیں۔ وہ یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ لونلینس فیل کرنا لگ جاتے ہو، آپ اکیلے ہونا شروع کر لیتے ہو، گھروں سے آپ ہزاروں میل دور آ جاتے ہو، اور جہاں نئی دنیا ہوتی ہے، کلچر ہوتا ہے، نہ ہمارا کلچر ان سے میچ کرتا ہے، نہ ہماری لینگویج ان سے میچ کرتی ہے، نہ ہماری ڈریس سینس ان سے میچ کرتی ہے، ہو جاتے ہیں تو آپ کو پریشانی ہونے لگ جاتی ہے، آپ اکیلا فیل کرنے لگ جاتے ہو۔ تو سب سے بڑا مسئلہ آپ کے لیے یہاں پہ لونلینس بھی ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو فیز ہوتا ہے یہ زیادہ لمبے ٹائم کے لیے نہیں ہوتا، 1 سے 2 مہینے یہ فیز ہوتا ہے، اور 1 سے 2 مہینے کے بعد جہاں پہ آپ اتنے ایڈجسٹ ہو جاتے ہو کہ آپ کو یہ سب کچھ بالکل ایک نارمل روٹین سی لگنے لگ جاتی ہے، آپ کو بالکل بھی فیل نہیں ہوتا، اور ہاں تھکاوٹ بالکل ہوتی ہے لیکن روٹین کی تھکاوٹ ہوتی ہے، جیسے ہمیں پاکستان میں ہم کام کرتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں تو بالکل وہی ہو جاتا ہے، لیکن آپ کی ایک روٹین ایک ڈسپلن بن جاتا ہے تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو تھوڑا سا مینٹلی طور پر پریپیئر کیا جائے کہ کوریا میں آنے کے بعد آپ کے لیے چیلنجنگ چیزیں کون کون سی ہوتی ہیں۔ سو جو چیزیں میں نے اپنی طرف سے گائیڈ کرنے کی پوری کوشش کی ہیں، آئی ہوپ یو ول فائنڈ اٹ ویری انفارمیٹیو۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔
تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔